آج ہم اس ملک کی بات کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے پچھلے 40 سال میں اتنی محنت کی ہے کہ آج انہوں نے اپنی ایک نئی کہانی لکھ دی ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کی خوبصورتی کو دیکھنے اتنے لوگ آتے ہیں جتنی تو یہاں کی آبادی بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا کے سب سے امیر ملکوں میں سے ایک ہے۔ اس ملک میں آپ زور سے ہارن نہیں بجا سکتے اور یہاں آپ کو ساری عمارتیں اور گھر سفید دیکھنے کو ملیں گے۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں شاندار ملک عمان کی۔ تو اپنا سیٹ بیلٹ اچھے سے باندھ لیجئے اور نکلتے ہیں عمان کے ایک شاندار سفر پر۔ اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ عمان کا آفیشیل نام دی سلطنت آف عمان ہے۔ پہلے اس کا نام سلطنت آف مسقط عمان تھا۔ عمان کا کل رقبہ 3,09,500 کلومیٹر ہے۔ عمان جزیرہ نما عرب کے جنوب مشرقی کونے میں واقع ہے۔ یہ دو اطراف سے سمندر سے گھرا ہوا ہے۔ عمان کے شمال میں UAE، مغرب میں سعودی عرب اور جنوب مغرب میں یمن واقع ہے، جبکہ شمال مغربی بارڈر سمندر کے ساتھ پاکستان اور ایران سے لگتا ہے۔ اگر اس کی آبادی کی بات کی جائے تو اس کی آبادی 45,20,500 ہے۔ یہ آبادی کے لحاظ سے 125واں ملک ہے۔ اس کا دارالحکومت مسقط ہے۔ مسقط 6 ریاستوں پر مشتمل ہونے کے ساتھ اس ملک کا سب سے بڑا اور عظیم شہر ہے۔ عمان کے لوگوں کا مذہب اسلام ہے۔ اس ملک میں 88.9% مسلمان جبکہ 5.5% ہندو ہیں۔ عمان پاکستان سے 1662 کلومیٹر اور 1033 میل جبکہ انڈیا سے 6747 کلومیٹر یا 4192 میل ہے۔ یہاں کا کالنگ کوڈ +968 ہے۔ عمان قبل از تاریخ انسانی رہائش کا مقام ہے جو 1 لاکھ سال پر محیط ہے۔ یہ خطہ طاقتور حملہ آوروں سے متاثر ہوا۔ عمان عرب دنیا کی سب سے قدیم آزاد ریاست ہے۔ 18ویں صدی تک عمانی سلطنت موجودہ عمان سے لے کر افریقہ کے مشرقی ساحل تک پھیلی ہوئی تھی۔ 1970 میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا جب سلطان قابوس بن سعید نے ملک کا نام سلطنت مسقط اور عمان سے بدل کر محض عمان کر دیا۔ تاریخی طور پر عمان نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اسلام قبول کیا تھا۔ زیادہ تر عمانی ملک کا تقریباً 3/4 حصہ عبادی مسلم عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن کچھ شیعہ اور سنی مسلمان بھی ہیں۔ دوستوں، اگر عمان کی قدرتی دولت کی بات کی جائے تو عمان کی معیشت 27ویں بڑی معیشت ہے۔ عمان کے قدرتی وسائل کی بات کی جائے تو یہاں گیس، تیل، تانبا، چونے کے پتھر اور ماربل پایا جاتا ہے۔ یہاں تھوڑی بہت زراعت بھی ہوتی رہتی ہے۔ عمان تیل برآمد کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے، تاہم یہاں مچھلیاں اور کھجور ایکسپورٹ کر کے قلیل رقم کمائی جاتی ہے۔ عمان کا GDP 295.200 بلین ڈالر ہے، جبکہ اس کی سالانہ فی کس آمدنی 21,265 ڈالر ہے۔ دوستوں، اگر بات کی جائے عمان کی کرنسی کی تو اس کی کرنسی درہم ہے۔ اس کا ایک درہم پاکستان میں 721 روپے جبکہ انڈیا میں 216 روپے کا ہے۔ اگر بات کی جائے عمان کے ٹائم کی تو یہ پاکستان سے 1 گھنٹہ پیچھے جبکہ انڈیا سے 1 گھنٹہ 30 منٹ پیچھے ہیں۔ ان کی اپنی آفیشیل کرنسی عمانی ریال ہے جو کہ دنیا کی تیسری بڑی کرنسی ہے۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ 1979 تک یہاں انڈین ریال کرنسی کے طور پر چلایا جاتا تھا، جسے سلطان قابوس بن سعد نے عمانی ریال سے تبدیل کیا۔ اور عمان کی معیشت اتنی مضبوط ہے کہ یہاں کے لوگوں کو انکم ٹیکس نہیں دینا پڑتا۔ اور آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ جب ایک عمانی شہری 18 سال کا ہوتا ہے تو حکومت اسے گھر بنانے کی جگہ دیتی ہے، اور اگر اس کی آمدنی $1,000 سے کم ہو تو حکومت اسے گھر بنانے کے لیے پیسے دیتی ہے۔ تو دوستوں، کیا آپ ایسے ملک کی شہریت لینا چاہتے ہیں جہاں آپ بغیر پیسہ لگائے اپنا گھر بنا سکیں، اور وہ بھی بالکل مفت؟ عمان کی حکومت کی بات کی جائے
تو عمان کی حکومت کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں۔ عمان کا بادشاہ نہ صرف ملک کا بادشاہ ہے بلکہ یہ تمام حکومت کا سربراہ بھی ہے۔ عمان کا بادشاہ وزیر خارجہ بھی ہے اور وزیر خزانہ بھی۔ عمان میں کوئی بھی سیاسی جماعت بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ عمان کو 149 اضلاع میں تقسیم کیا گیا ہے جسے عربی میں ولایت کہتے ہیں۔ ہر ضلع سے ایک گورنر چنا جاتا ہے جسے ولی کہتے ہیں۔ گورنر کو خود بادشاہ چنتا ہے، یعنی یہاں الیکشن نہیں ہوتے۔ اس وقت عمان میں حاتم بن طارق سلطان جبکہ تیازان بن حاتم شہزادہ ہے۔ یہاں کے لوگ سر پر رومال رکھتے اور جبہ پہنتے ہیں۔ عمان خالص نسلی گھوڑوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ اگر بات کی جائے عمان کی ثقافت کی تو یہاں کے لوگ مہمان نواز ہوتے ہیں۔ انہیں مہمان نوازی کرنے میں خوشی ملتی ہے۔ عمان میں بدھ کے روز عورتوں کے لیے بازار لگتا ہے جہاں کسی بھی مرد کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہاں عورتوں کے لیے زیورات، برتن اور بے شمار ایسی چیزیں ملتی ہیں جو عورتیں اپنے گھر کے لیے خریدتی ہیں۔ یہاں کے لوگ ہفتے کا آخری دن اپنی فیملی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ باقی عرب کی طرح یہاں کا موسم بھی گرم ہے جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ رات کے وقت کام کرتے ہیں، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہاں دن سوتے اور راتیں جاگتی ہیں۔ عمان میں مشکاک سب سے مشہور غذا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹریٹ فوڈ، میرینیٹ شدہ گوشت اور چکن، مٹن یا گائے کا گوشت لکڑی کی لمبی چھڑیوں پر گرل کیا جاتا ہے جسے املی کی چٹنی کے ساتھ گرم گرم سرو کیا جاتا ہے۔ سلطان قابوس گرینڈ مسجد، وادی شب، رائل اوپیرا ہاؤس، نزوہ فورٹ عمان، جبل شمس، وادی بنی یہاں کے مشہور سیاحتی مقامات ہیں جہاں ہزاروں لوگ سیاحت کرنے آتے ہیں۔ عمان کی شاہی فوج عمان کی مسلح افواج کا زمینی جزو ہے۔ اس کی آبادی 1907 میں مسقط گیریزن کے طور پر رکھی گئی تھی۔ اس کی فوج 35,000 افراد پر مشتمل ہے۔ اس کے پاس 133 ہوائی جہاز اور 121 ٹینک ہیں۔ اگر عمان کی مشہور شخصیت کی بات کی جائے تو قابوس بن سعد یہاں کی مشہور شخصیت ہیں۔ قابوس بن سعد نے 50 سال تک عمان میں حکومت کی۔ انہوں نے 1970 سے 2020 تک عمان پر حکومت کی۔ 1970 میں قابوس نے برطانوی حکومت کی حمایت حاصل کر کے اپنے والد کا تختہ الٹنے کے بعد عمانی تخت پر بیٹھ گئے اور اس ملک کا نام بدل کر سلطنت عمان رکھ دیا۔ سلطان کی حیثیت سے انہوں نے بہت سی پالیسی کو نافذ کیا۔ اس کے دور میں ملک میں معیار زندگی اور ترقی میں اضافہ ہوا۔ اپنے ملک کو ترقی کی بلندیوں تک پہنچنے والے قابوس کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور 2020 میں انتقال کر گیا۔ معاشرتی ترقی اور ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ عمان کا مستقبل روشن ہے۔ سرمایہ کاری اور تجارت میں اضافہ ہو رہا ہے جو ملک کی معیشت کو مضبوط بنا رہا ہے۔ عمان کی حکومت معاشرتی اور معاشی ترقی کو بڑھانے کے لیے معاشرتی انصاف اور اصلاحات کی راہ دیکھ رہی ہے۔